بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مولوی صاحب کے کہنے پر ابھی پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ مولوی صاحب کا ہاتھ میری کمر پر دھیرے دھیرے سے گردش کرنے لگا۔ میں ایک دم بکھلائی تھی، میرا سانس جیسے سینے میں تھم سا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر مولوی صاحب کو دیکھا تو وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں کچھ کھسک کر پیچھے بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ میں نے سپارے کی جانب دیکھا اور سبق دہرانے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرے پورے وجود میں چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ میں نے پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ شاید میں سب بچوں میں بڑی تھی۔ میری عمر 12 سال تھی اور میں پہلے سپارے پر تھی۔ میرے ابا کا کام ہی کچھ ایسا تھا، ہر 6 ماہ بعد ان کا ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ میری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ جس محلے میں اب ہم رہ رہے تھے وہاں مولوی صاحب نے ایک مدرسہ کھول رکھا تھا۔ بہت سے بچے اس مدرسے میں رہتے تھے لیکن زیادہ تر لڑکے ہی رہتے تھے۔ ہمارا گھر اس مدرسے کے برابر میں تھا۔ امی نے مجھے بھی وہیں کلام پاک پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ پہلے تو مولوی صاحب نے بڑی شرافت دکھائی تھی، لیکن جب سے میں نے وہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تھا اس کے بعد سے مولوی صاحب کی عجیب و غریب حرکتیں میرے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔ کبھی سبق دیتے ہوئے وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کبھی میرے رخسار چھونے لگتے، کبھی مجھے اپنے پاس بٹھا کر میری کمر کو سلانے لگتے۔ میں ان حرکتوں سے بے حد پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری والدہ نے مجھے کبھی بھی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ کبھی یہ کہا کہ کوئی تمہیں خام خواہ چھوئے تو چلانا شروع کر دینا یا سختی سے پیش آنا۔ یہ ہر بات والدہ کو بتانا چاہیے تھی۔ میرے خیال سے جس معاشرے میں اب ہم رہ رہے ہیں، ماؤں کو بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، لیکن میری والدہ کی تو سوچ ہی بڑی عجیب تھی۔ میں ایسی باتوں سے بہت جلد گھبرا جاتی تھی۔ میں نے امی سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بس ایک دن تنگ آ کر گھر جا کر یہ کہہ دیا کہ مجھے مولوی صاحب سے نہیں پڑھنا، وہ میرے لیے کسی استانی کا انتظام کریں، کیونکہ جو کچھ میں نے کچھ دن پہلے چھت پر ہوتے دیکھا تھا میرا دل مولوی صاحب کو دیکھتے ہی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگتا تھا۔ لیکن میری بات سن کر امی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میرا کان کھینچ کر مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ کہنے لگی، اس لڑکی نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ ایک تو اس کے دماغ میں جلد کچھ بیٹھتا ہی نہیں ہے، اوپر سے اس کے نخرے۔ کہہ رہی ہے مولوی صاحب سے نہیں پڑھوں گی۔ مولوی صاحب نے مجھے غصے سے دیکھا تو میں نظریں جھکا گئی۔ میری ماں نے تو مجھے مولوی صاحب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مولوی صاحب کی ساری داڑھی سفید تھی، 60 سال کے لگ بھگ تھے۔ ظاہر ہے میری ماں کیوں کر ان پر شک کرتی۔ وہ کہنے لگے، بے فکر ہو جائیں بہن جی، نافرمان بچوں کو تو میں 2 گھنٹے بٹھا کر خاص توجہ سے پڑھاتا ہوں، بس چند ماہ میں تیر کی طرح سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کی رد و بدر آواز پر میرا دل دہلا اٹھا۔ پھر امی سے کہنے لگے، دیکھیے بہن جی، میں ذرا سخت مزاج قسم کا استاد ہوں اور بنا ڈنڈے کھائے کبھی کسی کو پڑھانا نہیں آتا، لیکن کیا ہے کہ یہاں بچوں کے جسم پر تھپڑ کا نشان ماں باپ کو دکھ جائے تو والدین ہم مولویوں کی کلاس لینے آ پہنچتے ہیں کہ بچوں کو ہاتھ بھی کیسے لگایا۔ یا میری والدہ نے تو یہ سن کر مولوی صاحب کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ کہنے لگی، میری طرف سے جو مرضی کریں، اس کے ساتھ میں کبھی شکایت لے کر نہیں آؤں گی، بس میری بچی سال میں کلام پاک پڑھ لے۔ وہ کہنے لگے کہ بے فکر ہو جائیں، آپ نے کہہ دیا، بس اب آپ کی بچی میری خاص نظر میں رہے گی، اسے میں اپنے پاس بٹھا کر پڑھاؤں گا۔ اس بات پر میری والدہ بڑی خوشی خوشی مجھے وہاں چھوڑ کر چلی آئی۔ میں ڈری سہمی سامنے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے کرخت لہجے میں مجھ سے کہا، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو، تمہیں تو میں پوچھتا ہوں، گھر جا کر میری شکایتیں لگاتی ہو۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، میں یہیں بیٹھ کر پڑھوں گی۔ میری بات پر انہوں نے ایسے مجھے دھاڑا کہ میں کام کر رہ گئی، ڈر کے مارے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں ان کے پاس بیٹھی وہ میرے قریب آ کر کان کے قریب سرگوشی سے بولے، آئندہ اگر میری کوئی بھی بات گھر جا کر بتائی تو تم شاید جانتی نہیں ہو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تمہاری ماں مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی، الٹا تمہیں ہی مارے گی۔ دیکھ لیا تم نے، آج تمہاری ماں نے تمہاری نہیں سنی اور میری بات مان لی۔ مولوی صاحب کی بات سچی تھی۔ پھر میں تھی بھی کم عمر، اسی لیے یہ بات اپنے پلو سے باندھ لی کہ امی سے کچھ نہیں کہنا، ورنہ مولوی صاحب نہ جانے میرے ساتھ کیا برا سلوک کریں گے۔
بدلے میں میری ماں بھی مجھے تھپڑ ہی مارے گی۔ اس دن کے بعد سے تو مولوی صاحب کی گستاخیاں اور ان کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں سے حد درجہ خوف زدہ سی ہو چکی تھی۔ جب تک میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھی رہتی، ان کی بےہودہ جملے بازیاں مجھے شرم سے پسینے سے شرابور کر دیتی تھی۔ ان کی بڑھتی جسارتیں مجھے حواس باختہ کرتی تھی۔ وہ مجھے معنی خزیر مسکراہٹ سے یوں دیکھتے ہیں جیسے میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ میں گھر آتی اور آتے ہی کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، لیکن امی سے کچھ نہ کہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ چند دن پہلے میں نے چھت پر کیا ہوتے دیکھا تھا۔ اس رات جو ہوا تھا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ گرمیوں کی راتیں ہم لوگ چھت پر سو کر گزارتے تھے۔ چھت پر لائن سے سب کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھی اور اسٹینڈ فین لگا کر ہم سو جاتے تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، باقی میرے 2 بھائی مجھ سے کافی چھوٹے تھے۔ ایک 4 سال کا تھا اور دوسرا 3 سال میں۔ رات کو اپنی چارپائی پر گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میں نے اٹھ کر پوری چھت کو دیکھا، لیکن سب ہی بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے وہ آواز برابر والی چھت سے آ رہی تھی جہاں انہی مولوی صاحب کا مدرسہ تھا۔ چھت پر بس ایک ہی کمرہ تھا جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایک مدھم سی روشنی اس کمرے میں چل رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز بھی اس کمرے سے آ رہی تھی۔ میرا دل دک سا رہ گیا۔ بھلا اس وقت چھت کے کمرے میں کون یوں دبی دبی سسکیوں سے رو رہا تھا؟ کیونکہ مدرسے کے رہائشی کمرے تو نیچے کے پورشن میں بنے ہوئے تھے، چھت پر تو کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ مجھے غالب گمان یہی ہوا کہ شاید کسی بھوت پریت کا چکر نہ ہو۔ اسی سوچ نے مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ میری امی کی چارپائی میرے بالکل برابر میں تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، لیکن وہ سسکیوں کی آوازیں مسلسل مجھے آ رہی تھی۔ میں نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے روز جب میں مدرسے گئی تو مولوی صاحب بادام ملا دودھ نوش فرما رہے تھے۔ کہنے لگے، رات بھر وظیفہ کرتا رہا ہوں، بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ جنات کے بچے بھی بے حد پریشان کرتے ہیں۔ اس وقت بہت سی خواتین اپنے بچے کو ناظرے کے لیے چھوڑنے آئی تھی۔ مولانا کی بات سن کر بڑی متاثر نظر آ رہی تھی۔ ایک عورت کہنے لگی، جب بھی مولوی صاحب آپ کی چھت سے کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، یہ سن کر میں بھی چونکی تھی۔ اس کا مطلب وہ آوازیں صرف مجھے ہی نہیں آئی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے جنات کے بچوں کی تھی۔ میں نے وظیفہ شروع کیا کہ مجھے تنگ کرنے پہنچ گئے۔ میں نے انہیں باندھ دیا، بس پھر کیا ان کی سسکیوں نے پھر میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی پریشان کر دیا۔ بات صرف یہیں تک ہوتی تو افسوس نہ ہوتا، لیکن کم وقت جاتے جاتے میرے ایک شاگرد کو مار پیٹ کر گئے ہیں، بیچارہ آج بخار میں پڑا ہے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر وہاں موجود خواتین خوف زدہ ہوئی تھی۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں نے سمجھا دیا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اگر کسی کو رات کو رونے، سسکنے یا مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں آئیں تو اس پر توجہ مت دینا، ورنہ وہی ہوگا جو میرے شاگرد کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ بھی رونے کی آوازیں سن کر کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ سن کر تو سبھی خواتین گھبرا گئی تھی۔ ڈر تو میں بھی گئی تھی، کیونکہ سسکیوں کی آواز تو میں نے بھی سنی تھی۔ وہ خواتین باہر چلی گئی۔ رات کو پھر سے مجھے وہ سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس بار تو میری ہمت بھی نہ ہوئی کہ آنکھیں بھی کھولوں۔ میں نے چاروں کل پڑے اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ خوف زدہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اگلے روز جب میں مدرسے گئی تو سبق پڑھنے کے دوران میں نے اسی کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ سی رہ گئی تھی۔ مولوی صاحب مسلسل اسی کو گور رہے تھے۔ وہ ڈرا سہما میرے برابر بیٹھ گیا اور کلام پاک یاد کرنے لگا۔ اس کی آواز یوں تھی جیسے رو رہا ہو۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ اس کی عمر 7 سے 8 سال سے زیادہ نہ تھی، اور جو کچھ میں نے اس کے ساتھ ہوتے دیکھا تھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو انگلیوں کی چھاپ اب بھی اس کے رخسار پر نظر آ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ اس کے بازو سے قمیض ہٹی تو میں دیکھ کر لرز کر رہ گئی۔ اس کے بازو پر کسی نے بری طرح دانت گاڑے تھے کہ میں جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مولوی صاحب اٹھ کر باہر گئے، کیونکہ محلے کے ایک صاحب نے انہیں ہدیے میں کافی قیمتی طوائف بھیجے تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب باہر گئے تو میں نے اس بچے سے کہا، کل رات تم چھت پر کیا کرنے گئے تھے جب تمہیں پتا تھا کہ مولوی صاحب جن کو قابو کرتے ہیں؟
میری بات سن کر اس بچے کی رنگت اڑی تھی، دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ میری بات کسی نے سنی تو نہیں۔ پھر مجھ سے دھیمے لہجے میں کہنے لگا، یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، بڈھا کہیں کا، کوئی جن نہیں ہوتا اوپر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا، پھر تم اوپر کیا کر رہے تھے، اور تمہارے چہرے پر اور بازو پر یہ نشان کیسے ہیں؟ میری بات سن کر ایک سسکاری اس نے بڑے کرب سے بری تھی۔ کہنے لگا، آج خود دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ رات کو میں نے اسے چھت کے کمرے سے نکل کر بھاگ کر سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا، اور اس وقت وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید جن کا بچہ ہے، لیکن جب اسے مدرسے میں دیکھا تو سمجھی کہ شاید یہ جن کے بچے کو دیکھنے گیا تھا، اسی لیے جنوں نے اس کی یہ حالت کی تھی۔ لیکن اب اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، شاید بات کچھ اور تھی۔ اس رات میں سوئی نہیں تھی، اپنی چارپائی پر لیٹی رہی، لیکن میری نظریں سامنے مدرسے کی چھت پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ مولوی صاحب ایک 10 سالہ بچے کو اپنے ساتھ چھت پر لے کر آئے اور اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ بچہ ہاتھ جوڑے بنا، آواز نکالے اشارتاً ان کی منت سماجت کر رہا تھا، لیکن وہ اس لڑکے کو کمرے میں لے کر اس کے بعد اس بچے کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مولوی صاحب اس بچے کے ساتھ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ وہ رو رہا ہے، سسک رہا ہے۔ 2-3 گھنٹے ایسے ہی آوازیں آتی رہی۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو وہ بچہ بری طرح سے رو رہا تھا اور ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا، اور مولوی صاحب اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے، چہرے سے بڑے حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ کیوں رات کو بچوں کو کمرے میں لے جا کر مارتے ہیں، اور لوگوں سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ جن کے بچے روتے ہیں اور وہ وظیفہ کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ دیکھ کر دکھ بھی ہوا، اور مولوی صاحب کے جھوٹ بولنے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تیسری رات میں سوچ چکی تھی کہ آج میں ان کی چھت پر جا کر دیکھوں گی کہ آخر ان کی چھت پر ہوتا کیا ہے، اور وہ کیوں بچوں کو مارتے ہیں۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی، مولوی صاحب پھر سے ایک بچے کو چھت پر لے آئے اور کمرے میں لے گئے۔ میں اپنی چارپائی سے اٹھی اور دھیرے سے محتاط قدم اٹھاتی ہوئی مولوی صاحب کی چھت کی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دیوار زیادہ اونچی نہ تھی، میں بآسانی ان کی چھت پر جا سکتی تھی۔ میں دھیرے سے دیوار کی منڈیر پر بیٹھی اور دوسری جانب اتر گئی۔ اب مجھے اس بچے کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی بھی مدھم سی روشنی کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ جو منظر میں نے اندر ہوتے دیکھا، میری روح لرز گئی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے اختیار اٹھنے والی چیخ دبائی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ایسا روح کو فنا کر دینے والا منظر میں نے 12 سال کی عمر میں پہلی بار دیکھا تھا کہ میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ بے اختیار میں نے اپنے قدم پیچھے کو لیے، لیکن ایک دم سے میں ایک پتھر سے ٹکرا کر گر گئی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ چار سو خاموشی تھی، اسی لیے میری چیخ فضا میں گونجی تھی۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا اور بھاگ کر دیوار پھلانگ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے باہر نکل آئے گا۔ اگلے 2 روز تک میں بخار میں تپتی رہی۔ میں آنکھیں بند کرتی تو وہی کربناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ ایک 10 سال کا بچہ تھا جو اوپر چھت پر لیٹا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے گئے تھے، اس کے منہ میں رومال ٹھونسا ہوا تھا، اور جو شرمناک حرکت اس کے ساتھ کی جا رہی تھی، اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں۔ میں دوبارہ اس مولوی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو ہوس کا بھوکا تھا، لیکن میری ماں کی نظروں میں وہ بہت نیک تھا۔ میرے بار بار منع کرنے پر بھی وہ مجھے اس مولوی صاحب کے پاس چھوڑ کر آنے لگی۔ اب اس کی حرکتیں اور نظریں مجھ پر دوسرے انداز سے اٹھ رہی تھی۔ ایک بار تو اس شخص نے حد ہی کر دی تھی، مجھ سے کہنے لگا، کمرے میں جا کر سبق یاد کرو۔ میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ جو کچھ میں اسے کرتے دیکھ چکی تھی، مجھے اس سے ویسے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ میرے انکار پر اس نے بڑی غصیلی نظر سے میری طرف دیکھا۔ پھر اس نے وہاں آنے والے ناظرہ کے بچوں کو یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ جن والا وظیفہ کرنے لگا ہے، اور جو لڑکے اس کے پاس وہیں مدرسے میں رہتے تھے، ان سب کو کہا کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں اور اپنے کان بند کر لیں۔
یہ سب سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے بھی اپنا سپارہ ہاتھ میں لیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بڈھا مولوی بڑی پھرتی سے اٹھا، میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں غصے اور نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ تھی۔ کہنے لگا، میری ٹوک لگانے کا تجھے بڑا شوق ہے، کھڑکی سے چھپ کر دیکھتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہی سن کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ تو کیا وہ مولوی مجھے دیکھ چکا تھا؟ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس وقت تک سب بچے جا چکے تھے، وہاں پر رہنے والے لڑکے بھی ڈرے سہمے اوپر چلے گئے۔ اس بڈھے مولوی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میری آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگا، پھر مجھے نیچے بنے کمرے میں لے گیا جہاں ایک چارپائی رکھی تھی۔ اس نے مجھے چارپائی پر زور سے پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بڈھا کہنے کو تو 60 سال کا تھا، لیکن اس میں طاقت بہت زیادہ تھی، یا شاید میں عمر میں کم تھی، چاہ کر بھی میں اپنا بچاؤ اس سے نہیں کر سکتی تھی۔ میرے سر پر بندھا سکاف اس نے بڑی بے دردی سے اتار پھینکا تھا۔ میں چلانے لگی تو میرے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارنے لگا، پھر اپنے کندھے پر رکھا رومال اتار کر میرے ہاتھ پیچھے کو باندھنے لگا۔ میں مسلسل چلائے جا رہی تھی، لیکن میری پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ دن کے وقت میں بھی میری چیخو پکار پر میری مدد کو کوئی نہ پہنچا۔ شاید سب کو یہی لگ رہا تھا کہ مولوی صاحب پھر سے جن پکڑ رہے ہیں۔ اس شخص نے میرے منہ میں بھی رومال ٹھوس دیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ایک 60 سالہ مولوی کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ موت سے پہلے مر جانا کسے کہتے ہیں، یہ شاید اس وقت مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ مجھے لگا اب میں زندہ نہیں بچوں گی، اور کاش کہ میں زندہ نہ بچتی، سچ میں مر جاتی۔ نیم مردہ حالت میں میں اس چارپائی پر پڑی تھی اور وہ شخص مجھے دمکا رہا تھا کہ میں اپنی زبان نہ کھولوں۔ میں یوں تھی کہ کوئی بے جان وجود۔ وہ شخص کمرے سے جا چکا تھا اور مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ اب آزاد تھے، لیکن مجھے لگا کہ میں ابھی بھی بندھی ہوئی ہوں۔ مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ ہل بھی سکتی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر نکل کر بہہ رہے تھے۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو میری ماں میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور وہ خبیث بڈھا بھی وہیں کھڑا تھا۔ کہنے لگا، آپ اپنی بیٹی کا خیال رکھا کرو بہن، رات کو چھتیں پھیلا کر جنوں کو مار کھاتا دیکھے گی تو یہ تو ہوگا۔ میں نے تو بہت چاہا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائے، لیکن مجھے بھی انہوں نے دھکا دے کر بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو جن اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے جا چکے تھے۔ میرا جی چاہا میں اس خبیث شخص کا منہ نوچ لوں۔ میری ماں مجھے سہارا دے کر گھر لے گئی۔ میرے ابا کا ٹرانسفر ہو گیا، ہم دوسرے شہر چلے گئے۔ میں بالکل گم سم سی ہو چکی تھی۔ میری ماں مجھ سے بات بھی کرتی تھی تو میں جواب نہیں دیتی تھی، مگر ایک ماہ بعد میری طبیعت بگڑنے لگی۔ میری ماں جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری ماں تو وہاں دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کہنے لگی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے نفرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا امی، اس کمینے مولوی پر تھا۔ آپ اس کی بات کو سچا اور میری بات کو جھوٹا سمجھتی تھی۔ اس دن مجھے جن نے نہیں، اس بڈھے نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، لیکن آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ماں تو اپنی بیٹی کی آنکھوں سے اسے پڑھ لیتی ہے، جان جاتی ہے کہ بیٹی کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ آپ نے تو اس مولوی کی بات کو سچ سمجھا۔ میری ماں کی آنکھیں اس وقت کھلی جب میں مکمل برباد ہو چکی تھی۔ میں جس قدر کم عمر تھی، میرا ابارشن کروانے سے میں مر سکتی تھی۔ میری ماں نے پورا عرصہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالا، لیکن میں بے حد کمزور ہو چکی تھی، اسی لیے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ میری ماں نے اسے اسی صحن میں دفن کر دیا جس کچے گھر میں ہم رہتے تھے۔ میرے باپ کو میری ماں نے اس بات کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ کچھ وہ کام کے سلسلے میں گھر پر کم ہی رہتے تھے۔ میں نے دوبارہ سے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلا اختلاف اس وقت میرے گھر میں اٹھا جب میں نے پولیس میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میری ماں نے صاف انکار کیا، لیکن میری بھی ضد تھی کہ میں پولیس میں ہی جاؤں گی۔ ابو نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے جی جان لگا دی تھی، پولیس کی ڈیوٹی جوائن کی۔ اپنی انتھک محنت اور ایمانداری سے میں بہت جلد اپنے سینئرز کی نظر میں اپنا مقام بنا چکی تھی، لیکن جب بھی میرے پاس ایک ایسے مولوی کا کیس آتا جو قرآن پاک کی تعلیم کے بہانے بچیوں کے ساتھ سیکچول ہراسمنٹ کرتا تھا، میں اس کا ریمانڈ خود لیتی تھی۔ اسے مارتے وقت میرے سامنے اسی بڈھے کا چہرہ آ جاتا تھا، پھر تو میرا ڈنڈا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا۔ ایک بار ایک لڑکی کے ساتھ ایک مولانا نے زیادتی کی، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو چکی تھی۔
میں نے اس مولوی کو دھون کے رکھ دیا۔ اس کی ماں بہت رو رہی تھی۔ میں اسے تسلی دینے لگی کہ جب اس لڑکے کا دادا روتا ہوا وہاں پہنچا، 80 سالہ بڈھے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ 12 سال بعد میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس 80 سالہ شخص کو دیکھ کر میری اذیت جیسے پھر سے نئی ہو گئی تھی۔ وہ وہی بڈھا شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا اور آج مجھ سے اپنی ہی پوتی کے ساتھ ہوئی زیادتی کے لیے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ اس مولوی نے ہی آپ کی پوتی کو برباد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی جن نے اسے ہوس کا نشانہ بنایا ہو۔ میری بات سن کر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مکافات عمل ہے مولانا صاحب، جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پوتی کو برباد کرنے والا بھی آپ کا کوئی شاگرد ہو جسے آپ چھت پر لے کر جاتے تھے۔ میری بات سن کر وہ شخص دل پکڑ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں آج بھی اس شخص کے لیے صرف نفرت تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔